محبت، لحاظ، ہمدردی اور جذبہ اظہار، یہ وہ انمول اور پاکیزہ پھول ہیں جو ایک صاف دل انسان اس کائنات کے آنگن میں اگانا چاہتا ہے۔ کتنا پیارا اور مقدس ہوتا ہے نا وہ وجود جو ہر ایک سے سچی اور بے غرض محبت کرتا ہے، جو سب پر اپنا پیار نچھاور کرتا ہے اور لوگوں کی بے رخی اور سرد مہری کے باوجود خوشیاں بانٹنا نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگ تو دنیا کا اصل حسن ہوتے ہیں، جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر ایسا لگتا ہے جیسے روح کو سکون مل گیا ہو، ہفتے اقلیم ہاتھ آ گئی ہو۔ لیکن یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں اکثر مخلص دلوں کی اسی معصومیت کا سودا ہو جاتا ہے اور ان کے پاکیزہ ترین جذبوں کو ان کی سب سے بڑی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ انسان سب کچھ لٹا کر بھی جب خالی ہاتھ رہ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آخر اس سے خطا کہاں ہوئی۔ یہ گفتگو زندگی کے انہی پوشیدہ اور نازک موڑ کو سمجھنے کے لیے ہے، جہاں ان 5 رویوں اور چہروں کا ذکر ہوگا جو محبت کا لبادہ اوڑھ کر معصوم جذبوں کا خون کرتے ہیں، معصوم جذبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وفا شعار اور محبتیں بانٹنے والے خود کو برباد ہونے سے بچا سکیں، اپنے خوابوں کا تحفظ کر سکیں اور امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آئیے اس انتہائی خوبصورت سفر میں پیار، احساس اور مروت کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو محبت، مروت اور ہمدردی کا ایسا خوبصورت اور دل فریب ماسک پہنتے ہیں کہ انسان ان پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ جب کبھی کسی کا دل بوجھل ہوتا ہے، کوئی تنہائی کا شکار ہوتا ہے یا زندگی کے کسی کٹھن دور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ سب سے پہلے مخلص بن کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مٹھی بھر جھوٹی محبت کا دلاسا دیتے ہیں، آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں سامنے والے کے سارے خواب، ساری امیدیں اور دل کے انتہائی نازک اور پوشیدہ راز اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا پیارا، اتنا دھیما اور اپنائیت سے بھرا ہوتا ہے کہ انسان ان پر اندھا اعتبار کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس اندھیری دنیا میں یہی ایک سچا ہمدرد ہے جو اس کے درد کو سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، یہ صرف انسان کے اندر کی کہانیاں اور کمزوریاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وقت بدلتا ہے یا کوئی مفاد سامنے آتا ہے تو یہی لوگ انہی پاکیزہ رازوں کو ڈھال بنا کر مخلص دلوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ وہ ان رازوں کا تماشا بناتے ہیں جنہیں انسان نے امانت سمجھ کر ان کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والوں کو ایسے چہروں کو پہچاننا ہوگا جو ہمدرد بن کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جاتے جاتے روح کے پورے سکون کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا چہرہ، اب آتے ہیں دوسرے چہرے کی طرف۔ ان کے پاس جادوئی الفاظ اور جھوٹی تعریف کا جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ مرہم بھی بنتے ہیں اور زہر بھی، اور جب ان لفظوں میں جھوٹی مٹھاس اور بناوٹی لحاظ گھول دیا جائے تو یہ اچھے اچھے عقل مند دلوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ دوسرا رویہ ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت محبتوں کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں۔ وہ انسان کی ہر خامی کو بھی ایک معصومانہ ادا بنا کر پیش کرتے ہیں اور تعریفوں کے ایسے خوبصورت پل باندھتے ہیں کہ انسان سچ اور فریب کا فرق ہی بھول جاتا ہے۔ جذبات کی شدت میں بہہ جانے والے مخلص اور پیارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں
کہ شاید یہی ان کا سب سے بڑا قدردان ہے جو ان کی روح کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ اصل میں جذباتی شکاری ہوتے ہیں جو جادوئی الفاظ کا جال صرف اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ انسان کو اپنے سحر میں جکڑ سکیں، اس کا اعتماد جیت سکیں اور اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا سکیں۔ ایسے لوگوں کی محبت صرف تب تک قائم رہتی ہے جب تک ان کا کوئی مقصد وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوتا ہے یا سامنے والے کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا، یہ تعلیم اور تعریفوں کی گونج کو ایک گہری اور سرد خاموشی میں بدل کر غائب ہو جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جاتا ہے تو صرف ایک بکھرا ہوا خواب اور تڑپتا ہوا اعتماد جسے سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تیسرا چہرہ، احساس کا ترازو اور جذباتی قید۔ محبت تو بے غرض ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حساب کتاب، کوئی ترازو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ بس نچھاور کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے رنگ بڑے عجیب ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر کی گئی ایک چھوٹی سی مدد، ایک معمولی سے لحاظ یا وقت کو احسان کا ایسا بھاری ترازو بنا دیتے ہیں جس میں وہ پوری زندگی سامنے والے کے جذبات کو تولتے رہتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی بات کریں گے یا کوئی پرانا واقعہ یاد دلائیں گے تو اس کا تذکرہ اس انداز سے کریں گے کہ محبت کرنے والا انسان خود کو ہمیشہ کے لیے ان کا مقروض سمجھنے لگتا ہے۔ یہ رویہ اتنا باریک اور خاموش ہوتا ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھنے والا انسان اپنے اصولوں، اپنے خوبصورت خوابوں اور اپنی ذاتی خواہشوں کو بھی، خوشیوں کو بھی ان کے احسان کے نیچے دبا دیتا ہے۔ وہ ان سے کسی بات پر انکار کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناپاسبان یا بے وفا نہ کہلائے۔ محبتوں کا مان رکھنے والے اکثر اسی مروت اور لحاظ کے چکر میں اپنی پوری زندگی کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جذباتی قید میں چلے جاتے ہیں جہاں محبت تو نہیں ہوتی لیکن احسان کا ایک ایسا خوفناک بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ چوتھا چہرہ، خاموش تماشائی اور پوشیدہ نظر رکھنے والے۔ کچھ رشتے اور تعلق بظاہر بہت گہرے، بہت قریبی اور دل کے بہت پاس نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کی ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ ہر خوشی میں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر غم میں برابر بیٹھے ہوں گے اور انسان کے دل کی ہر بات، ہر ارادہ اور ہر اگلا قدم جان لیں گے۔ لیکن جب ان کی اپنی ذات، ان کے اپنے خوابوں یا ان کے اپنے فیصلوں کی باری آتی ہے تو وہ اپنے گرد ایک پر اسرار اور اونچی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے دل کا سچا حال بیان نہیں کرتے، نہ اپنی زندگی کے اصل پتے سامنے لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا یک طرفہ رویہ ہے جو سامنے والے مخلص دل کو تو بالکل عیاں اور صاف کر دیتا ہے لیکن خود کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ محبت کرنے والے دل تو معصوم ہوتے ہیں، وہ سب کچھ صاف صاف کہہ دیتے ہیں، اپنا سب کچھ سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ خاموش مبصر اور تماشائی صرف ایک خاص نظر سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان کے فیصلوں، اس کی کامیابیوں اور اس کی ناکامیوں کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی زندگی کے کسی موڑ پر انسان کا پاؤں پھسلتا ہے یا وہ کسی مشکل میں گرتا ہے، یہ خاموشی سے مسکرا کر منہ پھیر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی یہ بے رخی اور سرد مہری انسان کو سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے۔ پانچواں چہرہ، معصومیت کا لبادہ اور کبھی نہ بدلنے والی انا رکھتے ہیں۔
اور اب بات کرتے ہیں اس آخری اور سب سے زیادہ تکلیف دہ رویے کی جو محبتوں کے پورے چمن کو یکسر اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اپنی کسی غلطی یا کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتے، رشتوں میں چاہے کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے، دل پر چاہے کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ لگ جائے، اور غلطی چاہے 100% ان کی اپنی ہو، وہ ہمیشہ خود کو مظلوم ثابت کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آنسوؤں، اپنی جذباتی کہانیوں اور اپنی مظلومیت کے پیچھے اپنی بڑی اور سخت انا کو چھپا لیتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھنے والا اور محبت کرنے والا انسان سب کچھ درست کرنے کی چاہ میں رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر بار خود ہی جھک جاتا ہے، خود ہی روتا ہے اور خود ہی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ لوگ انسان کی اسی اچھائی، اسی مروت اور اسی پیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے مسلسل ایک ایسے احساس جرم میں مبتلا رکھتے ہیں کہ انسان خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتا ہے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے انسان اپنی عزت نفس، اپنا مان اور اپنی پہچان تک کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا وجود ایک ایسی لاش بن جاتا ہے جس میں سانسیں تو چلتی ہیں لیکن زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ اور ایک انمول نعمت ہے۔ اسے ان لوگوں اور ان رویوں کی نظر مت کیجیے جو محبتوں کی زبان اور لحاظ کا پاس رکھنا نہیں جانتے۔ اپنے دل کے ان قیمتی اور نازک پھولوں کو ہمیشہ وہاں نچھاور کریں جہاں ان کی قدر کی جائے، جہاں وفا کا جواب سچی وفا سے اور پیار کا جواب سچے پیار سے ملے۔ چہروں کے پیچھے چھپے ان رویوں کو دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں تاکہ آپ کے خوبصورت خواب اور آپ کا مان ہمیشہ سلامت رہے۔ دوست، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ ان لفظوں میں آپ کے اپنے دل کی آواز، آپ کے اپنے خواب اور آپ کا اپنا احساس شامل ہے، تو اس محبت اور حقائق سے بھری ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ زندگی کے ان دکھوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان 5 رویوں میں سے کون سا چہرہ انسان کے دل کو سب سے زیادہ گہرا زخم دیتا ہے؟ اپنے قیمتی اور مخلص احساسات کا اظہار نیچے کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ایک ایک لفظ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور محبت، احساس، اپنائیت اور انسانی نفسیات پر مبنی ایسی ہی روح کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کے دل کے سکون، آپ کی امیدوں اور آپ کے خوابوں کو ہمیشہ قائم اور سلامت رکھے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔